بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن لیلہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شدید گرمی کے موسم میں ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے سردیوں کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ ہم نے آپ رضی اللہ سے دریافت کیا کہ اتنی شدید گرمی میں آپ رضی اللہ نے سردیوں کا لباس زیب تن فرما رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خیبر کے موقع پر جب میری آنکھ دکھتی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لہاب دان میری آنکھوں کو لگایا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ سے گرمی اور سردی کو دور فرما۔ چنانچہ اس دن کے بعد مجھے گرمی اور سردی کی تکلیف نہ رہی۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اپنے نفس سے حیا کرنا ایمان کا ثمرہ ہے۔ ایمان حسن یقین اور شرافت احسان کا بدلہ ہے۔ مکر اور دل میں کھوٹ رکھنا ایمان کے دشمن ہیں۔ جب تک مومن خوشحالی کو فتنہ اور بلا کو نعمت خیال نہ کرے گا تب تک اس کا ایمان کامل نہ ہوگا۔ 3 لوگوں سے انصاف کی توقع فضول ہے، احمق سے، بدکار سے، بخیل سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کی تخلیق کا صرف ایک ہی مقصد قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور واضح انداز میں فرمایا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جن یہ کام کس حد تک انجام دے رہے ہیں یہ انسانوں کے سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے۔ البتہ انسان اپنے بارے میں سوچے کہ میرے خالق نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی عبادت نہ کرنا عدل کے منافی رویہ ہے۔ چنانچہ عبادت کو بھی جو ہماگیریت حاصل ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو نہ سمجھنا عبادت سے عدل نہیں، اس کو اس کے مروجہ معنوں تک محدود کر دینا، یعنی اسے نماز، روزہ یا ارکان اسلام کی پابندی کا نام دے کر خود کو عبادت گزار سمجھنا شروع کر دینا عدل نہیں، کیونکہ اس عبادت کو حقوق کے حوالے سے تقسیم کر دیا گیا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور پھر بندوں کے ساتھ حقوق کے آگے مفصل تفصیل